میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری نجات اسی سے ہے، وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی۔ تم کب تک ایسے شخص پر حملہ کرتے رہو گے جو جھکی ہوئی دیوار اور ہلتی باڑ کی مانند ہے، تاکہ سب مل کر اسے قتل کرو؟ وہ اس کو اس کے مرتبے سے گرا دینے ہی کا مشورہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ جھوٹ سے خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے منہ سے تو برکت دیتے ہیں پر دل میں لعنت کرتے ہیں۔ آئے میری جان، خدا ہی کی آس رکھ، کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے، وہی اکیلا میری نجات، میری چٹان اور میری نجات ہے۔ آئے میری جان، خدا ہی کی آس رکھ، اسی سے مجھے امید ہے، وہی اکیلا میری چٹان اور میری امید ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے جنبش نہ ہوگی۔ میری نجات اور میری شوکت خدا کی طرف سے ہے، خدا ہی میری قوت کی چٹان اور میری پناہ ہے۔ آئے لوگو، ہر وقت اس پر توکل کرو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو، خدا ہماری پناہ گاہ ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں خدا کا وہ کلام جس کی تاثیر، جس کی طاقت، جس کا اثر، جس کا پھل بہت عجیب ہے۔ حیران ہو جاتا ہے انسان جب یہ دیکھتا کہ خدا کا حکم ماننے سے برکت کتنی مل گئی۔ کیسے مبارک ہیں وہ لوگ جو ان دنوں میں خاص طور پر اس بات کی حفاظت کر رہے ہیں کہ ہمارا دھیان حالات پر سے ہٹا رہے، ہمارے خیالات پر اس کا اثر نہ ہو، بلکہ ہماری آنکھیں اس کی طرف لگی رہیں جو لا تبدیل ہے، جو بدلتا نہیں ہے، اور جو صادق القول ہے، جو کچھ اس نے کہا ہے اسے وہ پورا کرنے کے لیے طاقت بھی رکھتا ہے اور وفادار بھی ہے۔ خدا کرے یہ باتیں سنتے سنتے کچھ ایسا ہو کہ آپ کی آنکھیں اس کی طرف اٹھیں، اور پھر جہاں بھی ہوں گے وہاں سے وہ اٹھائے گا، آپ کو برکت دے گا، برکت پر برکت دے گا۔ آمین۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستو، خدا کے حضور شکر کرتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ خدا کے حضور شکر کرتا ہوں ان سب کے لیے جو خدا کا کلام سناتے ہیں، اور ان میں سے کتنے جن سے مجھے بڑی مدد ملتی ہے۔ کلام سنتا ہوں ان کا، بہن بھائی جو بھی ہیں، میں سنتا ہوں اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ خداوند ان کی زندگیوں میں کیسے کیسے پیارے کام کر رہا ہے، اور ان کے وسیلے سے خداوند کتنے خوبصورت کام کر رہا ہے۔ آپ سب کو میرا سلام۔ خوب مضبوط رہیے خداوند میں، اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دیے رہیے، حلیمی اور فروتنی سے اس کے حضور چلیے۔ تو اس کا یہ کہنا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا، میں نے تمہیں چنا ہے۔ کچھ ہیں جو اپنے آپ کو خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو، اپنا تقرر انہوں نے اپنے آپ ہی کر لیا ہے، اپنے آپ کو مقرر کر لیا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں خدا نے چنا ہے، ان سے کہتا تم نے مجھے نہیں چنا، میں نے تم کو چنا ہے اور تم کو مقرر کیا ہے
تاکہ تم پھل لاؤ. اور پھل کیسا لاؤ؟ تمہارا پھل قائم رہے. وہ پھل جو قائم رہتا، قائم کیسے رہتا ہے کہ ان کی زبان سے جو کلام نکلتا ہے وہ دوسرے کے دل میں پہنچتا ہے. جس کے دل میں پہنچ جاتا ہے اس کے اندر معجزات ہوتے ہیں، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ خدا کا کلام سناتا ہے دوسروں کو. یہ زبردست کام ہو رہا آپ کے وسیلے سے. سب خدا کا کلام سننے والوں مضبوط ہو، خداوند میں خوش ہو. خداوند آپ کے ساتھ ہے. میں خود خدا کا شکر کرتا ہوں آپ میں سے ہر ایک کے لیے جنہیں میں سنتا ہوں یوٹیوب پر یا دوسری جگہ. جس طرح بھی ان کے کلام کی آواز میرے دل تک پہنچتی ہے، میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. خدا آپ سب کو برکت دے. مضبوط رہیں، لپٹے رہیں خداوند سے، گھبرائیں نہ. خداوند آپ کے ساتھ ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہے. آپ کی ضرورتیں پوری کر دے گا. وہ اس کے طریقے ہیں، اس کے وسیلے ہیں. خدا خود آپ کے لیے راستے پیدا کر دے گا. حیران کل، ایسے کہ آپ حیران ہو جائیں گے یہ اس کو کیسے خیال آیا کہ یہ میرے لیے دعا کرے، اس کو کیسے خیال آیا کہ میری خدمت، اس خدمت میں میرے ساتھ شامل ہو جائے. خدا آپ کو حیران کرے گا، خوش کرے گا. دیکھو خدا کے کلام میں سے جو بات اس نے مجھے دی ہے، کیونکہ میں بھی حالات دیکھتا ہوں، اس کا اثر خیالات پر پڑتا ہے. بہت ساری ایسی باتیں جن کو دیکھ کر دل کو گھبرانا چاہیے، گھبراتا ہے دل. لیکن خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے کہ ہمارا خداوند زندہ خداوند ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے. ہماری امید پر اس کا اثر نہیں ہوتا، وہ محفوظ رکھتا ہماری امید کو. جب تک ہماری آنکھیں اس کی طرف لگی رہتی ہیں، حالات پر، حالات پر جو ہیں ان کا خیالات پر اثر نہیں پڑتا. برے خبریں سن سن کر دل گھبراتا ہے کہ نہیں؟ اور جو گزر رہے ہیں اس راستے سے، ہو خداوند آپ کے ساتھ ہو. لیکن پریشانی تو ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے. لیکن میرے پیارے بھائی، میری بہن، خدا کا کلام سننے سے کاش کہ آپ کی آنکھیں ان باتوں کی طرف سے ہٹ کے اس کی طرف ہو جائیں جو آپ سے بات کر رہا ہے. خداوند، زندہ خداوند، جس نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. میں دنیا پر غالب آیا ہوں، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اس کی طرف ہماری جب نظر رہتی ہے تو ہماری امید اور قسم کی ہوتی ہے. حیرت انگیز، تعجب کہ پھر بھی امید کیسے ہے؟ یہ سب کچھ کر لیا، ہماری امید کو آنچ نہ آئی، ہماری پھر بھی امید ہے. کیوں؟ یہ زبور جو پڑھا تھا نا میں نے، اس میں دیکھا نا کتنی دفعہ زور ہے اس بات پر، میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، کسی اور چیز کی آس تو نہیں ہے. اگر صرف خدا کی آس ہے، اسی سے ہماری امید وابستہ ہے، تو پھر اس امید کو آنچ نہیں آئے گی. خدا ہماری امید گاہ ہے، لکھا وہ ہماری پناہ گاہ ہے. میری نجات اسی سے ہے، وہی اکیلا میری چٹان ہے. پھر ایک جگہ لکھا ہوا وہی ہے، آئے میری جان خدا ہی کی آس رکھ، اسی سے مجھے امید ہے، وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے. وہی اکیلا. اگر تو ہماری آنکھ اسی کی طرف ہے تو پھر تو شرمندگی نہیں ہوگی، شادمانی ہی ہوگی. اگر میں صرف اسی کی طرف کو دیکھ رہا ہوں تو لکھا انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی، ان کے لیے شادمانی ہے، خوشی ہے. انہی حالات میں، اسی قسم کی مخالفت میں، اس غریبی میں، ناداری میں، یہی تو ایک معجزہ ہے جو خداوند نے اپنے لوگوں کی زندگی میں کیا اور وہ کر رہا ہے. وہ جو اس کی طرف دیکھتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنا بند کر دیتے ہیں، پھر اسی کی طرف دیکھتے ہیں. ان کو اس پر یقین ہو جاتا ہے کہ میرا خداوند کسی چیز سے مغلوب نہیں ہو سکتا. ارے اس نے گناہ پر فتح پائی ہے، اس نے موت کو پچھاڑ دیا ہے. اس کی قبر خالی، اس خالی قبر کو دیکھنے جاتے ہیں لوگ، وہاں کچھ نہیں ہے. فرشتوں نے یہ کہا تھا وہ یہاں نہیں ہے، اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. ارے ان کی امید اس سے ہے جو امید کا سرچشمہ ہے، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ امید گاہ ہے. وہی ایک جگہ جہاں انسان کے لیے امید ہے. گناہگار کی امید خداوند یسوع مسیح کے علاوہ اور کہاں ہے؟ وہ جس سے کچھ ہو نہیں سکا ہے، جو جانتا ہے کہ میں باطنی انسانیت میری گندی گھنونی ہے، میں کب تک چھپاؤں، دنیا سے چھپا سکتا ہوں، عدالت کے روز کیا ہوگا. ان کی امید گاہ ہے وہ.
وہ ہے ان کے لیے راست بازی کا لباس. اسی لیے تو کہا مسیح کو پہن لو. آدم نے اپنے آپ کو خدا سے چھپانے کے لیے پتوں کے لباس بنائے تھے. ہم اپنی راست بازی سے چھپاتے ہیں اپنے آپ کو, جیسے خدا کو دکھائی نہیں دے گا کہ اندر کیا ہے. ایسے لوگوں کی امید گاہ ہے وہ, اس کے پاس جاؤ, وہ دھو دے گا, وہ دھو دیتا ہے. تو دیکھو آج خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے وہ امید جو خدا اپنے بندوں کو دیتا ہے. ہماری امید حیرت انگیز ہے. ایسے ہولناک حالات, اور سب سے بڑھ کر یہ نہیں کہ بیماری ہے, ایک اور بہت خطرناک ہے کہ وہ لوگ جن کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, وہ حیوانوں کی طرح, درندوں کی طرح انسان کو ستا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ شیطان نے ان کو قبضے میں لے لیا ہے اور انسان کو برباد کر رہا ہے. وہ لوگ جو شیطان کے ہاتھ میں ہیں, جن کی ساری امید جھوٹ میں ہے, فریب میں ہے, دغا بازی میں, ظلم میں ہے, ان کو شیطان نے, جس نے خدا نے انسان بنایا تو انہیں حیوان بنا دیا ہے. ہو پڑھ پڑھ کے گھبراتی جان کہ انسان کیا ایسا بھی کر سکتا ہے؟ ایک باپ ایسا کر سکتا ہے, ایک بھائی ایسا کر سکتا ہے, ایک ماں ایسا کر سکتی ہے. میں تو سوچتا ہوں یہ لوگ ایسی باتیں ٹی وی پہ دکھاتے کیوں ہیں؟ اتنی شرمناک باتیں. لیکن شکر خدا کا, شکر ہے خدا کا جن کا تعلق خدا کے ساتھ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہو گیا ہے. وہ اندر سے ایک نئے طور پر پیدا ہو گئے ہیں. ان کا خدا کے ساتھ ایک نیا رشتہ ہے, ان کا راستہ بالکل نیا ہو گیا ہے. اسی لیے تو لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا, خداوند یسوع مسیح کو, جتنوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے اپنا نجات دینے والا, اس نے ان کو ایک حق بخش دیا ہے کہ وہ خدا کے پاس آئیں, ایسے جیسے بیٹا باپ کے پاس جاتا ہے. کیوں, کیسے جا سکتے ہیں؟ گناہ گار انسان پاک خدا کی حضوری میں کیسے جا سکتا ہے؟ وہ جو اندر کا بگاڑ ہے اس کا علاج کرتا ہے. وہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. کیا ہوا ہے؟ وہ نہ خون سے, نہ جسم کی خواہش سے, نہ انسان کے ارادے سے, بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں. یہ خداوند یسوع مسیح کے کنواری سے پیدا ہونے کے ساتھ اس آیت کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے. ان کی جیسے مسیح کی پیدائش ہے عجیب طریقے سے, بے مثال, جس میں نہ انسان کو دخل ہے نہ شیطان کو دخل ہے. پاک روح ہے اس کے اندر, پاک روح کے وسیع خدا کا کلام مجسم ہوا. اسی طریقے سے جو اس پر ایمان لے آئے ان کو روحانی طور پر ایک نئی پیدائش ہوتی ہے, اور پھر اس کی جو خوبیاں اور اس کی جو خامیاں ہیں وہ بھی نظر آ جاتی ہیں. وہ لوگ جس کے پاس ہے نہیں وہاں خامیاں نظر آئیں گی. بالکل فرق کی زندگیاں ہوں گی, خدا کے ساتھ رشتہ بالکل فرق ہوگا, خدا کے بارے میں ان کی بات, ان کے خیالات بالکل فرق ہوں گے, خدا کے بارے میں جو کچھ انہوں نے سمجھا وہ بالکل فرق ہوگا. اور ادھر وہ ہیں جن کی نئی پیدائش ہو گئی ہے, ان کی زندگی میں خدا کی خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں. اس نئی پیدائش کو دیکھ کے دوسرا حصہ دکھائی دیتا کہ اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے, اور پھر اسے دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ بات کتنی خدا سے ملتی ہے. اس میں خدا کی خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں اس بدن میں. تو آج دیکھیں گے کہ خدا کی ایک بڑی خوبی ہے جو ایمانداروں کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے, وہ ہے امید. خدا کے بندے نا امید نہیں ہوتے ہیں. عجیب بات ہے, یہ عجیب بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں صرف خدا ہی کی آس ہوتی ہے. اگر تو خدا کے علاوہ کسی اور چیز پر بھی آس ہوگی تو وہ امید کچھ نہیں ہے, وہ جاتی رہے گی. لیکن اگر صرف اسی سے امید ہے, کچھ بھی ہوتا رہے نظریں اسی کی طرف ہے, سارا توکل اور بھروسہ اسی پر ہے, آس اسی سے لگی ہوئی ہے, خداوند ہی, وہی میری آس ہے, وہی میرا سب کچھ ہے, ساری دنیا میں کوئی اور میرا سہارا نہیں. وہ ہے جس کا اس قسم کا تعلق ہوتا, وہی ہے جس کی نئی پیدائش ہوئی ہے. وہ چھوٹے بچے کی طرح کہہ سکتا میرا باپ آ رہا, مجھے کسی بات کا ڈر نہیں ہے, کوئی بات نہیں میرے پاس نہیں ہے, میرا باپ ہے وہ دے دے گا. ان کو فکر نہیں ہوتی, کسی حالت میں بھی نا امید نہیں ہوتے. کیسے پیارے ہیں آپ, کتنی پیاری ہو, کتنے پیارے ہو. اگر آپ میرے ساتھ یہ سن کے کہہ رہے بالکل ٹھیک بات ہے, یہ
اگر آپ کی زبان سے یہ بات نکل رہی آمین، اگر آپ دل یہ کہہ رہا آپ کا کہ خداوند کی تعریف ہو، سلام کرتا ہوں آپ کو میں، یہ سچ بات ہے۔ دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ ہماری جو امید ہے وہ سچ مچ حیران کن ہے، تعجب کی بات، تعجب کی عجیب قسم کی امید ہے۔ اسے کیا کہیں، اسے ذرا دیکھیے پولس رسول کیا کہہ رہا ہے۔ مخالف تھا یہ خدا یسوع مسیح کا، سخت مخالف، مسیحیوں کو ہلاک کرتا پھرتا تھا۔ کیا ہو گیا اسے؟ نئی پیدائش ہو گئی اس کی، یسوع مسیح پر ایمان لے آیا، اندر سے روح پیدا ہو گئی۔ اب دیکھیے اس کی بات کیا ہے، ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتن، یہ میں پڑھ رہا ہوں دوسرا کرنتھیوں 4 باب اور 7 آیت سے پڑھ رہا ہوں، آپ اپنی بائبل میں دیکھ لینا، کیونکہ جو کچھ خدا آپ کو دکھائے گا میں نہیں دیکھ سکتا، آپ سے جو وہ بات کہے گا میں سن ہی نہیں سکتا، میں نہیں سمجھ سکتا اسے۔ تو کبھی بہت اچھا ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، لیکن وہ بات جو آپ خود گھٹنوں پر ہو کر آنکھوں میں آنسو ہیں اور اس کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، خدا مجھے پتا نہیں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ ارے وہ بات جو آپ کو دکھا دے گا کوئی انسان نہیں دکھا سکتا، یہ روح القدس کا لکھایا ہوا کلام ہے، اسی کی تحریک سے لکھا گیا ہے اور اس کی تفسیر بھی وہی کرتا ہے۔ اس کو پڑھنا آپ خود پڑھنا ہے، پیاری بہن پیارے بھائی ضرور پڑھنا۔ لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں ہے، مٹی کے برتنوں میں رکھا تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو۔ اب ذرا دیکھیے، چونکہ یہ مٹی کے برتن میں ایک خزانہ ڈال دیا گیا ہے، کیا ہے وہ خزانہ؟ ارے یہ بخشش ہے خدا کی، توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خدا کے حضور سے روح القدس تم کو ملے انعام کے طور پر، بخشش کے طور پر۔ یہ وہ خزانہ، اس سے بڑا خزانہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، ایماندار کے لیے اس سے بڑا خزانہ کوئی نہیں ہے کہ خدا کا پاک روح اس کے جسم کو لے لے۔ لکھا ہے جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں ہے۔ ارے جو اس کا ہے اس میں خدا کا پاک روح ہے، یہ ہیکل ہے اس کی، یہ اس کا بدن ہے، انہیں وہ استعمال کرتا ہے۔ تو وہ خزانہ مٹی کے برتن میں ہے، اس کے بغیر مٹی کا برتن اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ مٹی کا برتن مٹی میں مل جائے گا، لیکن جس میں اس کا روح ہے، بدن تو مٹی میں مل جائے گا لیکن اس کا مقام اور ہے، وہ یہاں بھی خدا کے ساتھ ہے، وہاں بھی خدا کے ساتھ ہے۔ تو کہتا ہمارے پاس یہ خزانہ جو ہے اس مٹی کے برتن میں، ہم حلیم ہیں، ہم حلیم اور فروتن ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کیا ہے، کیا ہوں میں، لیکن جب روح القدس اندر ہے تو کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ دیکھو ایک معجزہ یہاں روح القدس کا ہے کہ وہ ہماری امید کو قائم رکھتا ہے۔ ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں ہے تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو۔ ہم ہر طرف سے مصیبتیں اٹھاتے ہیں لیکن لاچار نہیں ہوتے، حیران تو ہوتے مگر امید نہیں ہوتی، نا امید نہیں ہوتے۔ کیسی عجیب بات ہے، حیران ہوتے، حیران اس لیے بھی ہوتے کہ کوئی ہمیں کیوں ستا رہا ہے، ہم ان کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ بدی کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں وہ ہمیں دکھ دے رہے ہیں، حیرانی تو ہوگی، ستائے جاتے، ہر طرف سے مصیبت تو اٹھاتے لیکن لاچار نہیں ہوتے، حیران تو ہوتے مگر نا امید نہیں ہوتے، ستائے تو جاتے مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے، گرائے تو جاتے لیکن ہلاک نہیں ہوتے۔ ہم ہر وقت اپنے بدن میں یسوع کی موت لیے پھرتے ہیں تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے بدن میں ظاہر ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک عجیب قسم کی امید ہے، اس پر اثر نہیں پڑتا، یہ پھر بھی محفوظ ہے، یہ بالکل اس کے متضاد ہے، بالکل فرق ہے۔ ہم نہاتے ہیں، یہ بدن پہ تو پڑتا، اندر کچھ نہیں اس کا اثر پہنچتا، اچھی طہارت ہے بدن کی تو ہو جاتی، لیکن اندر جہاں فطور ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہاں یہ اس کے بالکل فرق ہے کہ مصیبتیں آ رہی ہیں، مشکلیں آ رہی ہیں، مخالفت ہے، مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، وہ جو امید ہے ہمارے اندر اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیوں؟ ارے ہمارے پاس اس مٹی کے برتن میں ایک خزانہ ہے امید کا، اور وہ امید ہمارا خداوند یسوع ہے، زندہ خداوند۔ ہماری امید ہمارے خدا سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، جس نے ہمارے لیے اپنے کلام کو بھیج دیا، جس پر ہمارا ایمان ہے، جس نے گناہ پر فتح پائی۔ کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ ہوا ہے کوئی اور دنیا میں؟
اسے کبھی توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی. اس نے کہا ہے توبہ کرو، میں تمہاری زندگی کو تبدیل کر دوں گا، تمہاری زندگی میں تقدیس پاکیزگی پیدا کروں گا، توبہ کرو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایک نیا انسان بنا دوں گا. ہماری امید خداوند سے ہے، ہماری امید زندہ خداوند سے ہے. ہماری امید اس لیے ہے کیونکہ خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں کام کر رہا ہے. لکھا ہوا دوسرے کرنتھیوں کا 4 باب اور 16 آیت ہے، آپ ضرور پڑھیں ان حوالوں کو. لکھا اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے. حالات ایسے ہیں، ہمت تو اچھے، یہ ہمت ٹوٹ جائے. مجھے معلوم ہے پتہ نہیں وہ کس قسم کے میرے بھائی بہن ہیں جو دکھوں میں سے گزر رہے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں مسیح کا انکار کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے. ان پڑھ، غریب، محتاج، مزدور، چھوڑ کیوں نہیں دیتے مسیح کو؟ وہ انکار کیوں نہیں کر دیتے؟ کہتے ہیں سارے کچھ چلا جائے، ہماری امید نہ جائے. ہماری امید، خدا کا پاک روح ہماری امید کو محفوظ رکھتا ہے. حیران ہوتے ہیں ہم، نا امید نہیں ہوتے، کیونکہ ہماری امید انسان سے نہیں ہے، ہماری امید اپنے سے نہیں ہے، اپنی راست بازی سے ہماری کوئی امید نہیں ہے. ہماری امید تو خدا سے ہے. خدا جو امید کا چشمہ ہے، ہماری جان اس کے لیے پیاسی اور وہ ایک چشمہ ہے امید کا. ہماری امید جاتی نہیں رہتی. کمال کی بات ہے، حیرت کی بات ہے. یہ خدا کا عجیب معجزہ جو ایمانداروں کی زندگی میں ہو جاتا ہے، جو جانتے کہ میں مٹی ہوں، میں خاک ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. ارے ان کی زندگی کو لوگ دیکھ کے کہتے تو کچھ نہیں، مگر یہ کیا ہے؟ تیرے اندر یہ محبت کہاں سے آئی ہے؟ تو دعا کیسے کر سکتا ہمارے لیے؟ تو برداشت کیسے کر رہا ہے؟ تو کیوں سب کچھ سہنے کے لیے تیار ہے؟ تو چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ آ کے ہمارے ساتھ مل جا. کہتا مجھے ملے گا کیا؟ مجھے بتاؤ کیا دو گے تم؟ میں تمہیں بتاتا ہوں خدا پر ایمان لاؤ، خدا یسوع مسیح پر ایمان لاؤ، پھر دیکھو تم کو ملے گا کیا. ہمیشہ کی زندگی، کتنے سال کی زندگی دے دو گے مجھے؟ کیا دے دو گے؟ کوئی نہیں دے سکتا. ہماری امید خدا سے، اس پر اثر نہیں پڑے گا. کلیسیا نا امید کبھی نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ ایک معجزہ ہے خدا کے پاک روح کا. وہ پڑھ کے سناتا ہوں میں آپ کو. یہ لکھا ہوا ہے رومیوں کا خط ہے، اس کا 15 باب اور 13 آیت ہے. یہ بہت پیاری آیت ہے، مجھے اس سے بڑی برکت ملتی ہے. یہی میرا سہارا ہے، آپ کے حضور بھی پیش کر رہا ہوں. لکھا خدا جو امید کا چشمہ ہے. ارے کسی کا خدا کے ساتھ تعلق ہو، چشمے کے ساتھ تعلق ہو اور وہ پیاسا رہ جائے. خدا جو امید کا چشمہ ہے، وہ جو کہتے ہیں خدا میری جان تیری پیاسی ہے، ان میں سے وہ دریا نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، ایسی پلا دوں گا کہ تمہارے اندر سے ندیاں جاری ہو جائیں گی. خدا جو امید کا چشمہ تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کے وسیلے سے، یہ خزانہ جو مٹی کے برتن میں، روح القدس کے وسیلے سے خدا کی قدرت تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے، کم نہیں، زیادہ ہوتی جائے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جائے. امید آنے والا ہے خدا. اس کا سبب یہ ہماری امید کا سبب ہے، ایک ہماری امید کا سبب یہ ہے کہ ہماری امید خدا سے ہے، جلا تبدیل ہے. ہماری امید کا سبب یہ ہے کہ خدا کا پاک روح ہمیں اندر سے بدل رہا ہے. اسے دیکھ دیکھ کے ہمیں یقین ہو جاتا ہے خداوند تیرا شکر ہے. حالات کو تو نہیں بدل سکتے ہم، لیکن ہم بدل رہے، ہمارا پیار تیرے ساتھ بڑھ رہا ہے، ایک دوسرے کے لیے بڑھ رہا ہے، ہماری امید بڑھ رہی ہے. کلام کے لیے نہ صرف بھوک لگ رہی بلکہ اس کی پہچان بڑھ رہی ہے. ارے نوجوان لڑکے لڑکیاں کھڑے ہو کے کلام سناتے ہیں اور میں کہتا ہوں خداوند یہ بات تو نے ان پر ظاہر کر دی، واہ واہ. میری بہنیں اور میرے بھائی خدا کا کلام سنا رہے، ان کو نظر آنے لگا ہے. خدا کا شکر ہو ایسی زبردست امید کے لیے جو ان کا حصہ ہے، جو یہ کہتے ہیں خداوند میری ساری امید تجھی سے ہے. آپ کی امید خدا سے ہے، اس خداوند سے ہے آپ کی امید جس نے آپ کے لیے اپنی جان دی ہے. وہ جو زندہ ہے آپ کے ساتھ ہے، وہ ہے آپ کی امید، وہ ہے میری امید. آمین. خداوند کے پیارو، سب جو خداوند کے ہو، کون خدا کا نہیں ہے؟
وہ خالق ہے سب کا، ہم سب اسی کے ہیں۔ تو جو بھی سن رہا ہے، آپ کو میرا سلام ادب سے، اور میری منت یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے سنا اسے بھولنا نہیں، اور اگر آپ ابھی سن رہے ہیں اور کچھ نہیں سنا تو میں ایک ایسی امید کا ذکر کر رہا ہوں جس پر حالات کا اثر نہیں پڑتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس امید کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ دنیا میں لوگ نا امید ہو رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، کسے پکاریں، کہاں چھپ جائیں، کیا ہوگا، اتنی گھبراہٹ ہے، اتنی گھبراہٹ ہے، خوف ہی خوف ہے۔ لیکن اسی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی اس محبت کو قبول کر لیا ہے، اس کلام کو قبول کر لیا جو جسم میں ظاہر ہوا، اس کا نام یسوع ہے جس کا مطلب ہے نجات، اس کا نام ہے امانویل جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ تو جن کا بھروسہ اس پر ہو گیا ہے اس کے لیے کہا گیا وہ ہماری امید گاہ ہے۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایماندار کی امید جو ہے وہ جاتی نہیں۔ پہلی بات تو دیکھو نا یہ ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس امید کا سرچشمہ خدا خود ہے۔ اگر خدا کے ساتھ کسی کا تعلق ہے تو یہ حالات تو اس پر کوئی شیطان کا قبضہ نہیں، شیطان استعمال کرتا ہے، لیکن آخرکار بادشاہت اسی کی ہے۔ اسی لیے ہم کو سکھایا گیا، خدا یسوع مسیح نے کہا ہے، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری سی زمین پر بھی ہو۔ اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی کے خلاف کوئی جا نہیں سکتا۔ ہماری امید اس سے ہے جو قادر مطلق ہے، جس کی قدرت بے حد ہے، جس کا وعدے جو ہیں وہ لا تبدیل ہیں۔ اس پر بھروسہ کرنے والے کبھی شرمندہ نہیں ہوتے، ہمارا سارا بھروسہ اس پر ہے، خدا پر ہے۔ تو لکھا نا خدا جو امید کا چشمہ ہے، یہ ہے سبب۔ اس کی وجہ سے، بھروسہ کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر جو تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہو رہی ہے، دنیا بدل رہی ہے، بگڑ رہی ہے، ہم بدل رہے ہیں، خدا کی خوبیاں ظاہر ہو رہی ہیں، ہمارا پیار اس کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ یہ فرق ہے، دنیا بدل رہی تو بگڑ رہی ہے، ہم بدل رہے ہیں تو خدا کی سیرت ہمارے اندر ظاہر ہوگی۔ ایک یہ تبدیلی، کیونکہ امید کا ہماری خدا یسوع مسیح ہے۔ اس نے کہا ہے دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور پھر روح القدس کے بارے میں، یہ جو خزانہ کسی کو ملا ہے، زندگی لگ جائے گی آپ کی یہ پہچاننے میں کہ خدا کا پاک روح کون ہے، کیا کرتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے۔ بڑی بڑی عجیب گواہیاں ہیں، اس کا شکر ہو۔ لیکن ایک جو بڑی بات آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس روح القدس کے وسیلے سے، اس کی قدرت سے ہماری زندگی میں امید زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ نا امیدی کو وہ دھکے دے دے کے نکالتا ہے انسان کی زندگی میں سے، اس لیے اس کی قدرت کا ذکر ہے۔ قدرت کے وسیلے سے نا امیدی کو دھکے دے کے نکال دیتا ہے، اور ایک ایسی امید ہمارے اندر پیدا کر دیتا ہے جس پر آنچ نہیں آتی، نہ حالات کی، نہ مخالفت کی، نہ کسی اور چیز کی۔ اس کے نام کی تعریف ہو، آمین۔